ہمارے یہاں جتنے ایوارڈ یہ ملتے تمغے تمغے ملتے ہیں وہ تو کتوں بلوں کو ملتے ہیں. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. فوج کے لیے بھی اپلائی کیا تھا. ہاں بالکل، فوج میرا پیشن تھا. پاکستانی پالیٹکس پر ایک مووی بنتی ہے تو آپ کے حساب سے اس کا ڈائریکٹر کون ہوگا، ہیرو کون ہوگا اور ویلن کون ہوگا؟ کسی تو پیو یہ کام نہیں کر سکتا. 1 کروڑ 1 لعنت سیاست میں. مجھے جیلیں فیس کرنی پڑتی ہیں، اس مردود کی کرنی پڑی تھیں ضیاء الحق. کے حساب سے پاکستان بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ملک میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اشرافیہ زیادہ کرپٹ ہے یا عوام زیادہ کرپٹ ہے. فیئر الیکشن کا نتیجہ بھی انفیئر ہوگا چونکہ ان کو میرٹ پہ نہیں. پورا عالم اسلام چنگڑا مار رہے ہیں نا، غزہ میں یہ ظلم ہو رہا ہے. میاں صاحب کو بتا دینا ان کا دیا ہوا نام بھی استعمال نہیں کرو. کاش احد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا. عمران خان کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ اعتدال اور میانہ روی. عام طور پر ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر دنیا میں کچھ چند ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بغیر کسی کی پرواہ کیے سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور آنیسٹلی ہر چیز بولتے ہیں. اور آج میں ایک ایسی ہی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جو کہ بہت سے لوگوں کی انسپریشن ہے، جنہوں نے ہر دور کے سچ کو بے نقاب کیا ہے. ہز unapologetic honesty has inspired many to think beyond the obvious. He is not just a journalist, he is a movement of thought. I am with the one and only Hassan Nisar. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام بیٹا جی تیرا. تھینک یو ویری مچ. Thank you uncle for giving us your time. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ اسرار الحق نام کا لڑکا حسن نثار کیسے بن گیا؟ یار بیٹا تم تو بہت ماشاءاللہ ویل ایکوپڈ ہو. یہ سیکریٹ دیکھو بیٹا، ہماری نسلوں سے نام اسی طرح کے ہیں. بس میرا نام آپ نے بالکل ٹھیک، اور میں حیران بھی ہوا. میرا اصلی نام یونیورسٹی تک تھا اسرار الحق. میرے والد اللہ بخشے ان کا نام تھا میاں نثار الحق. میں نے کبھی میاں تو استعمال کیا ہی نہیں. میرے دادا کا تھا امام الحق، میاں امام الحق. انوار الحق، عین الحق، مصباح الحق، ظہور الحق، پتہ نہیں. حق حق حق. اچھا ٹھیک تھا. میں جب بیٹا یونیورسٹی میں میرا ابھی فائنل ایئر کا رزلٹ نہیں آیا تھا تو میرے والد اللہ بخشے ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں ایف سی کالج کی بھی، 82 سال پرانی، 84 سال. تو رزلٹ نہیں آیا تھا تو آئی وینٹ بیک ٹو لائل پور، جس کو ان خبیثوں نے پتہ نہیں کیوں چمچا گیری کے چکر میں فیصل آباد بنا دیا. تو میری بیسک ایجوکیشن وہاں ہوئی تھی. پھر میں انڈر گریجویٹ کے طور پہ آ گیا نیو کیمپس ہاسٹل میں. خیر جب میں واپس گیا رزلٹ آنا تھا تو میرے والد اللہ بخشے انہوں نے پوچھا، اچھا ان کا تھا ایک مسئلہ، یہ میرے دادا کا بھی تھا، یا انگریزی یا ٹھیٹھ پنجابی. اردو شردو وہ نہیں بولتے تھے، ہمارے گھر کا کلچر ہی ایسا تھا. تو مجھے کہتے ہیں ایک دن کہ ہاں بھائی وہ what do you plan to do next؟ تو میں نے کہا جی، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں جان کے گول کر گیا بات. تو میں نے کہا جی کہ میں نے تو بھی کچھ سوچا نہیں. کہتے نہیں یار تم سول سروس کا سی ایس ایس، اس وقت پتہ نہیں سی ایس پی ہوتا تھا پتہ نہیں. تو میں نے یکدم ریئیکٹ کیا. میں نے کہا جی نو، ناٹ ایٹ اینی کاسٹ. تو حیران ہو کے کہنے کیوں کی مسئلہ بھائی، کچھ اور کرنا ہے؟ میں کہا جی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوں. نہیں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں. میرے بچپن میں کلاس فیلوز چنوٹی شیخ ہوتے تھے، ملونرز اور یہ. میں نے کہا جی بالکل نہیں. دین وی ہیڈ سم لینڈز ان میاں چنو، کہ تم نے کچھ زمین. میں نے کہا جی سوال ہی نہیں بنا. وہ تو پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو اور کیوں تم سول سروس میں نہیں جانا چاہ رہے؟ میں نے کہا جی سول سرونٹس کو وہ بھلے اس طرح بہیو کریں نہ کریں، ان کو کہتے ہیں پبلک سرونٹس. میں سرونٹ کسی کا نہیں. چپ کر کے کہتے کہ یہ کی بکواس کر رہے ہیں. تو یہ تو سرونٹ کا کیا مطلب ہے؟ وہ باسز بھی ہوتے ہیں فلانا. میں نے کہا جی یہی چیز مجھے پسند نہیں. میری زندگی میں میرا کوئی باس نہیں ہوگا اور نہ کوئی سبارڈینیٹ ہوگا. چونکہ سبارڈینیٹ اگر مجھے اچھا لگ گیا میں نے اس کو بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا. وہ چاہے پیا نہیں ہو اور وہ اچھا گا رہا ہو، اگر کلام صوفیہ کا
میں تو دوستی کر لوں گا. اگر میرا باس نکلا کوئی چبل تو میں تو وہ لالو کے ہاتھ چھپڑا دیا گا, اس نقصان میرا ہوگا. تو کہتے ہو کاروبار بھی نہیں کرنا تو نے, ایگریکلچر وغیرہ میں بھی تینوں کوئی دلچسپی نہیں, تو فلاں نہیں, تمکا نہیں, تو واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو. میں نے کہا جی ایک جھوٹ بولا میں سچ بولوں نہ بولوں جھوٹ نہیں بولتا میں, اور اس کی وجہ کوئی ثواب نہیں ہے. مجھے آج تک کوئی ماں کا لال ایسا ٹکرا ہی نہیں زندگی میں, باپ سے مار کھا لی, جھوٹ نہیں. تو میں نے ایک سچ چھپا لیا. میں نے کہا جی آئی وانٹ ٹو بیکم اے رائٹر. سمجھ گئے جی. تو میرے بچپن کی بات ہے, وہ حبیب جالب لائل پور میں ہمارے گھر 1.5 سال رہے تھے. تو کہتے بھوکا مرنا ہے. میں کہا جی بھوکا مر جاؤں گا. فلم رائٹر نہیں بولا میں نے, صرف رائٹر. میں نے کہا وہ تو چھتر ہی لا لیں گے نا. تو ہی واز, تھے بڑے سخت گیر آدمی, بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ بٹ ویری اسٹرکٹ, بڑا ڈسپلن ان کا. وہ جو میں نے بچوں میں بھی منتقل کیا, سختی نہیں, ڈسپلن میرا. اچھا خیر, تو نا یکدم اٹھے اور کہتے ہیں کاکا گل سن, اپنے فیصلے ادوں کریں جدوں تو اپنے پیراں تے کھڑا ہو جائے گا. اٹھ گئے. میں چپ کر گیا, ساری رات سوچتا رہا. اگلے دن میرے دوست کی تصویر لگی ہوئی ہے, سعید صفدر. اگلے دن میں اس کے پاس گیا. اب اس کا میرا رشتہ یہ تھا کہ وہ ایف اے تک میں نے لائل پور میں پڑھا, وہ ایف اے میں میرا کلاس فیلو تھا. اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی, وہ آڑتی تھے بہت بڑے. سمجھ گئے. دوستی ہماری بہت زیادہ تھی. باپ کا کاروبار سنبھالنا پڑا تو وہ کروڑ پتی اسی عمر میں ہو گیا. ان کا لائل پور میں آڑت تھا. میں گیا اس کے گھر. اس کے کپڑے میں مختصر بتا رہا ہوں. گھڑی اس کی اتروائی, میرے پاس گولڈ کی چین تھی وہ بھی پہنتا تھا, وہ اتروائی. کپڑے اس کے لیے, جوتے اس کے لیے. ہائٹ اس کی میری ایک جیسی تھی, وہ سلائٹلی ذرا کھانے پینے کا بہت شوقین تھا, پائے تھے, کداں تھے, یہ تھے وہ. حالانکہ ذات میری تھی وہ, لیکن وہ برادری ہماری اپنی. تو وہ مجھے کہے جائے تیرا مسئلہ کی ہویا کی واٹ از وہ فلانا. میں کہا یار جو میں کہی جا رہا ہوں تو کری جائے. اینڈ پہ میں نے اسے کہا کہ وہ بیگ شیگ میں ڈال سارے کپڑے, یہ وہ گھڑی اپنی اتاری, وہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے جیب میں ڈالی, چین اتاری جیب میں ڈالی, یہ سارا. رنگز میں اس وقت بھی پہنتا تھا, میرے والد بھی پہنتے تھے, تو وہ بھی سارا رنگ چینگ وہ پہنتا نہیں, تو وہ سارا کچھ لے کے میں نے کہا پیسے دے. میں انہیں کہا وہ کنے, میں کہ میرے نہیں پتا. اچھا وہ بار بار پوچھ رہا ہے کہ تینوں ہویا کی ہے, کیا تیرا مسئلہ کی ہے فلانا. ہی واز لائک اے فیملی ممبر. میرے والد اس کو بیٹوں کی طرح ٹریٹ کر, میری امی اس کو. میں کہ یار میں گھر چھڑ رہے ہیں, چپ کر گیا. یہ جو آڑتی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کیش بہت ہوتا ہے. اس زمانے میں اب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 20-25 ہزار روپیہ کیا تھا. اٹ از 71 کیش تھا. اس نے کہا ایسے اور چاہیے دیتے. میں کہ نہیں اور نہیں, پنجی بہت ہیں. گھر آیا, امی میری رو پڑی. تو میں نے کہا امی میں پہلے 5 سال میں آنرز میں آیا تھا نا, 3rd ایئر میں یونیورسٹی. تو میں نے کہا پہلے 5 سال بھی میں مہینے 1.5 مہینے کے بعد ہی آتا تھا نا, ہاسٹل بھی رہا ہوں. میں خودکشی کرنے نہیں جا رہا. میاں صاحب نے یہ کہا کہ اپنے تو میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گا. اور آج کے بعد یہ میاں صاحب کو, ان کو میاں نثار اللہ کہتے تھے, میاں امام الحق میرے دادا کو. میں نے کہا کہ آج کے بعد یہ میاں صاحب کو بتا دینا ان کا دیا ہوا نام بھی استعمال نہیں کروں گا. سارا اپنے کپڑے شپڑے گھڑی شڑی ساری ماں کے سپورٹ کی. میں نے کہا میاں صاحب کو کہہ دینا کہ اب بات اس وقت کریں گے جب میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں. آج کے بعد نام نہیں اور ڈگری بھی نہیں استعمال کروں گا. سو دس از ہاؤ آئی چینجڈ مائی نیم. ماڈل ٹاؤن میں پھر کچھ دیر ایک میرا دوست روفی ہوتا تھا, ابھی ریسنٹلی 2 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اردو اسپیکنگ تھا, اوسط رضا زیدی. اس کے گھر 1.5 مہینہ. پھر میں نے کہا کہ یار کچھ کام کرنا ہے, مطلب یہ کیا یہ وہ وغیرہ. اور تو مجھے سوجا کچھ نہیں. میں نے کہا یار دہی بھلوں کی ریڑھی لگاتے ہیں. تو تب کیا کہ تیرے باپ نے بھی دہی بھلے بنائے ہیں, وہ بس ظاہر ہے پروٹیکٹیڈ کھاتے بھی. میں نے کہا بے وقوف آدمی, دہی بھلنے کے لیے بھلوں کے لیے جگہ ڈھونڈیں گے اور پھر کاریگر ڈھونڈیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک کرنل صاحب کا گھر تھا, ساتھ نہیں اپوزٹ.
وہ اپنے سرونٹ کوارٹر کو اینیکس کہتے تھے. وہ اینیکس کوئی نہیں تھا, وہ سرونٹ کوارٹر ہی تھا. 2-3 کمرے ملازموں کے لیے تو وہ کرائے پہ دیتے تھے, ملازم نہیں. وہ کوئی ایک آدھ اندر رکھتے ہیں, مجھے نہیں پتا. ایک باتھ روم بڑا سا سین, وہاں سے دہی بھلوں کی ریڑی مال ٹاؤن میں, وہ ہٹ ہو گئی بہت. میرے عزیز ترین زندگی کے 2-3 دوست جو ہیں وہ ماڈل ٹاؤن میں بنے. I was only 21. تو اس کے بعد پھر وہاں تکے کبابوں کی دکان, اس کے لیے ایک اور کاریگر ڈھونڈا. اچھا, تو اس کے بعد آپ کبھی اپنے فادر کے پاس دوبارہ گئے تھے؟ بیٹا میں تو کبھی بھی نہیں گیا. 13-14 سال کے بعد وہی آئے تھے, اور اس کے بعد نارمل میں شادی کر چکا تھا, اور I was a father. میں نے شاؤٹ جیسے بندہ کرتا ہے, تھپڑ مارا میرے منہ پہ. How dare you shout at her. یعنی جس عورت کو وہ جانتے بھی نہیں, شادی بھی میں نے اپنی مرضی سے کی, سارا چپ, سر نیچے, عزت احترام کوئی کمی نہیں. اس کے بعد پھر ہمارا میل جول شروع ہو گیا. بٹ دین ود ان اے فیو ایئرس وہ چین اسموکر تھے. آئی آلسو اسموک, بٹ ہی واز اے چین اسموکر. 2 پرسنالٹیز پورے لائل پور میں, ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ماچس کی ضرورت اور لائٹر کی ضرورت نہیں ہے. ایک میرے فادر اور ایک حشمت خان. جرنلزم کا شوق آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ جرنلزم کا شوق نہیں بیٹا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جرنلزم کیا ہوتا ہے. میں جاب کرنا نہیں چاہتا تھا. آئی وانٹڈ ٹو بیکم اے فلم رائٹر. اچھا, میں نے جا کے شاعری اپنی سنائی YMCA میں, ہلکا ارباب ذوق ایک ہوتا تھا, ہلکا ارباب ذوق. سارے دوست میرے ارد گرد, تو ان کے سامنے تمہیں تعارف بھی ہوا. یہ وہ کارڈ میں نے دے, میں رکھا, بات ختم. 2-3 دن کے بعد ہم ہائیڈ آؤٹ گئے, تو ذرا شام کا ٹائم تھا, تو ادھر ہم موٹر سائیکلس پہ بیٹھے, ان کا بیسمنٹ بھی تھا. اب شام ڈھل گئی, گپے شپے لگا رہے ہیں, تو مین مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں, وہاں وہ بلڈنگ آج بھی موجود ہے. تو مجھے طارق کہتا ہے کہ وہ کارڈ کہاں ہے. کارڈ میں کہا کیڑا کارڈ؟ کہنا یار وہ جو ملے تھے نا وہ سویٹ سے, وہ جو بڑے انگریزی صرف بول رہے تھے, اور یہ سافٹ اسپوکن, وہ آج بھی ویسے ہی ہیں. میں نے کہا ہاں. کہتا ویئر از اے کارڈ. میں نے پھینک دیا, میں نے کیا کرنا کارڈ. تو مجھے کہتا یار تو اف یو وانٹ ٹو بیکم اے رائٹر تو فلم اسٹوڈیوز کا تجھے پتہ نہیں ہے لاہور کے؟ میں نے نہیں دیکھا تھا کبھی. تو مجمع لگا ہوتا ہے, تینوں کنے وڑن دینا ہے. تو کہتا وائی ڈونٹ یو جوائن دس میگزین. دیٹ واز دھنک, پاکستان کی تاریخ کا سب سے پاپولر میگزین. ڈائجسٹ میں سے سب رنگ ڈائجسٹ اور سوسائٹی میگزینز میں وہ ٹرینڈ ہی ڈالا تھا. تو آئی واز آفرڈ اے جاب. اچھا, دس از ہاؤ آئی بیکم اے جرنلسٹ. مائنڈ میں جرنلزم نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جرنلزم کیا ہوتا ہے. تو جرنلزم آپ کی ڈیسٹنی میں تھا؟ ہاں, ڈیسٹنی اس معنی میں کہہ لو. آئی وانٹڈ ٹو بیکم اے رائٹر. جرنلزم کا مجھے میری بہن نے سگی نے بعد میں ٹاپ کیا, لیکن جرنلزم میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. میرا تو اکنامکس میرا سبجیکٹ تھا, مجھے کوئی آئی ہیڈ نو کلو. وہ سرور سکھیرا صاحب نے, بہت پیارے انسان ہیں, بہت پیارے انسان, انہوں نے کیا کارڈ میں نے پھینک دیا. وہ دوست نے کہا کہ بھائی فلم انڈسٹری میں گھسنے کا تو کچھ طریقہ تو ہونا چاہیے. لیکن اب اس ٹائم پہ کیونکہ جرنلزم ایک بہت ٹف پروفیشن بھی ہے اور آپ کافی ووکل بھی ہوتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی کو کسی قسم کی چیز کوئی فیس کرنی پڑتی ہے اس کی وجہ سے؟ نہیں, مجھے جیلیں فیس کرنی پڑتی ہیں, اس مردود کی کرنی پڑی تھیں ضیاء الحق کی. اور کمال کی بات, میں پہلی بار یہ بات کر رہا ہوں, اور وہ بیٹا تمہارے اعزاز میں ہے, میں نے کبھی یہ بات نہیں کی. He was very closely related to my father. ہمارے جلندر میں گھر بھی علی محلہ میں 7 قریب 7 کا مطلب 7 نہیں, ایک گلی میں علی محلہ جلندر. تو اس مردود کی میں نے جیلیں کاٹی. اس کو تو خیر پتہ نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں, تو میں نام بھی بدل چکا تھا اور یہ وہ. اور بچپن میں اس کے ساتھ سپیرن نام کی ایک فلم بھی دیکھی ہے. اب یہ مجھے یاد نہیں کہ اس وقت ملتان میں یہ بطور بریگیڈیئر تھے یا کور کمانڈر تھے, یہ چونکہ دونوں پوزیشنوں میں ملتان میں رہے ہیں. تو میں اور میری چھوٹی بہن, سپیرن فلم کا نام تھا, نیلو ان کو پسند تھی, یہ مجھے یاد ہے. اس کے بعد میرے دوست حفیظ خان
بچپن کے یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ رہے وہ پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے. جب یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی, جاوید ہاشمی کا نام سنا ہے کبھی, پولیٹیشین ہے, وہ ان کے انڈر سیکرٹری الیکٹ ہوا تھا. تو وی ور کلاس فیلوز, میں اور حفیظ خان. وہ پھر انہوں نے کہا کہ تو پاکستان کا ٹھیکہ لے آیا, لعنت پیج. ہی ٹک می ٹو سعودی عربیہ, ہی ہیڈ آلریڈی شفٹڈ دیر. وہ پتہ نہیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کبے نو لت راس آنا. جرنلسٹ بیچارے ہوتے تو ہمیں ماتڑی ہوتے, تو پیسہ جرنلزم میں بعد میں آیا. آپ نے فوج کے لیے بھی اپلائی کیا؟ ہاں بالکل, فوج میرا پیشن تھا. اچھا, پھر آپ کا ادھر ہوا نہیں تھا؟ نہیں بیٹا, میرے کزن تھے میجر انوار الحق شہید روڈ, ان کے نام پہ ہے اسمبلی کے پیچھے والی سڑک. وہ بچپن میں انہوں نے مجھے فلپ سائیکل لا کے دی, اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے, میں نے مرسڈیزیں تو لینڈ کروزر سارا کچھ رکھا ہے, لیکن جو مزہ اس سائیکل کا ہے نا. اچھا خیر, ادھر مجھے انہوں نے نا سارا میں کلیئر کر کرا کے نا آئی ایس ایس بی, نہیں وہ آخری ہوتا ہے, آئی ایس ایس بی ہوتا ہے وہ کوہاٹ میں, پتہ نہیں اب نام کیا تھا اس کا. ادھر مجھے انہوں نے ڈیفر کر دیا کہ جی دوبارہ پھر, لیکن قدرت نے میرے لیے اور اعزاز لکھا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم یہ ٹارزن ٹائپ کہانیاں کم پڑھا کرو. پتہ نہیں میری کس بات سے کیا, میں آئی واز ڈراپڈ. بیسیکلی فوج کا تو شوق تھا, گھر سے میں نکلنا چاہتا تھا. پھر اب ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک ریپڈ فائر راؤنڈ, تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ سے کر لیں. بیٹا اجازت. اس میں میں جو بھی بولوں گی پھر آپ کے ذہن میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ آپ نے بتانی ہے. سیاست یا صحافت؟ 1 کروڑ 1 لعنت سیاست پہ. ایک بات بتاؤں, میری کل پرسوں الطاف حسین صاحب سے, ایم کیو ایم کے جو بانی ہیں, میں ان کا مدعا ہوں, اعتراضات انہیں اپنی جگہ پہ, میرا ان کے ساتھ بہت پیار ہے. میں نے ٹی وی پہ پریشانی کا اظہار کیا ان کی بیماری میں, ان کی شدید خواہش تھی کہ میں سینٹ میں جاؤں. نو, میرے لیے باپ جیسا درجہ رکھتے تھے معراج خالد, وہ ان کے ساتھ تصویر پڑی ہے. میں نے کہا جی آپ حکم کرو, میں خود کو گولی مار لوں گا, میں کتا کام ہے. آئی ہیٹ پالیٹکس, کراہت آتی ہے. ہیٹ بھی چھوٹا لفظ ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سیاست دانوں سے اتنی نفرت ہے, گنتی پہ چند نام ہے. ابھی میاں اظہر کی ڈیتھ ہوئی ہے, ابھی میں بات کر کے ہٹاؤں معراج خالد صاحب کی, جو صاحب, یہ چند لوگ, باقی تو سارے چور چکار ڈکیت ہیں. اسی لیے ملک یہاں پہنچا ہے. 50% آف یور پاپولیشن از آن پاورٹی لائن, ڈوب مرو. بے کہہ رہے تھے گرمیاں جٹائیاں لائی پھر دے. آپ کے حساب سے سب سے اوور ریٹڈ سیاستدان کون ہے؟ یار سیاستدان اوور ریٹڈ ہی ہوتا ہے, چاہے وہ لوور درجے کا ہو یا اوپر والے درجے کا. سیاستدان بیسیکلی سارے. اب قائد عوام, قائد اعظم ہمارے لیے کون, میرے لیے کم سے کم وہ, میری ایک نعت ہے, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا, کاش احد میں شریک ہو سکتا, اور باقی نہ پھر بچا ہوتا, تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا, اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا, تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا. اچھا, بچہ ہوتا غریب بیوہ کا, سر تیری گود میں چھپا. قائد اعظم کوئی نہیں ہوتا, لیکن بانی ہوتے ہیں. اب دیکھو, انہوں نے اس وقت کہا کہ اردو اینڈ اونلی اردو, یہ میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے بھائی, میری تو پیدائش ہی بہت بات کی ہے, ان کی وفات کے چند سال بعد میں پیدا ہوا جی. اردو بنگالیوں نے ریجیکٹ کر دیا, بھئی آپ اردو تو زبان ہی کوئی نہیں. ہماری آپ کی پنجابی ہے, سندھی ہے. اردو تو از بیسیکلی اٹ از اے بوروڈ لینگویج, ایوالو ہوئی اوور اے پیریڈ. اس میں فارسی بھی ہے, عربی بھی ہے, انگریزی. اب ریلوے اسٹیشن کا میں نے ترجمہ وہ کر کے دکھاؤ نا, ترجمہ بتاؤ, معمولی سی بات ہے. ریڈیو کا کرو, نہیں پتا. تو اردو لشکری, اس کا مطلب ہے لشکری زبان. مختلف قوموں کے لوگ اکٹھے ہوئے تو ایک نئی زبان ایوالو ہوئی. تو یہ نہیں ہوتا. بانی پاکستان نے یہ اسرائیل کے خلاف حقائق بدلتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کو بدلنا پڑتا ہے.
اب پورا عالم اسلام چانگڑا مار رہے ہیں نا، غزہ میں یہ ظلم ہو رہا ہے. تمہارے رونے پیٹنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے پلے کچھ نہیں ہے. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. دنیا بدل گئی ہے. آج جو چیز ٹھیک نہیں ہے وہ کل ٹھیک ہو سکتی. اب وہ جو ابراہیم اکارڈ کی بات ہو رہی ہے تو یہ سارے اہل کتاب ہیں. جتنی دشمنی یہودی اور عیسائی میں رہی ہے، خدا کی پناہ تاریخ پڑھ کے دیکھو ان پہ جتنے ظلم ہوئے ہیں یہودیوں. اور یہودیوں اور زائنز کو یعنی صہیونیوں کو بریکٹ نہ کرو. جیسے ہمارے درمیان وہ کہتے تو مسلمان ہیں خود کو، معصوم بچے مار دیے، فلانے مار دیے، مسلمان ہیں یہ کہلاتے ہیں. وہ ہم ہر ایک کو یہودی کہہ دیتے ہیں، یہ غلط ہے. اور پھر دنیا کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں بیٹا. آج کے تقاضے وہ نہیں ہیں جو آج سے 77-78 سال پہلے کے تھے. آج کی دنیا اور ہے. اگر ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم اکلوتے ٹھیکیدار ہیں. عرب سے اسلام طلوع ہوا، آقا آج بھی وہاں آسودہ خاک ہے، آرام ہو. ہمارا کعبہ وہاں ہے، مسجد نبوی وہاں ہے. تسی بڑے ٹھیکیدار ہو. اگر عربس کر لیتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف؟ خود زہر انجیکٹ کیا ہے. اب پاکستانی اس کی مخالفت کریں گے، ہمارے خوف کے نہیں کر رہے ہیں. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اگر اس سے مسلمانوں کی کوئی بہتری ہوتی ہو. ون ورڈ فار پاکستانی عوام: بد نصیب. اور اف یو کوڈ ایگزائل ون پولیٹیکل فگر ہو وڈ اٹ بی؟ اس کو آپ مٹا دیں بس. یہاں تو ایک کو بھی نہ چھوڑوں. جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں ان میں سے میں ایک کو بھی نہ چھوڑوں. چلو یوں کر لو. اور اگر پاکستانی پالیٹکس پر ایک مووی بنتی ہے تو آپ کے حساب سے اس کا ڈائریکٹر کون ہوگا، ہیرو کون ہوگا اور ویلن کون ہوگا؟ کسی تو پیو کام نہیں کر سکتا. پاکستان کی بن نہیں سکتی. اب آپ پوچھو وہ کیسے؟ پاکستان تے ایسٹ پاکستان تے ویسٹ پاکستان سی، ادھا تے مک گیا، 25 سال بھی نہیں لگے. وہ آج بنگلہ دیش کہلاتا ہے. تو کیا ٹوٹے ہوئے جسم کی کیا کہانی لکھو گے؟ باقی جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد ہوگی آپ کے سامنے. میں نے پتہ ہے کتنے کوئی اب 2, 2.5, 3 سال ہو گئے میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہے. ڈاکٹر کے جانا کو بڑی مجبوری. ایک زمانے میں ہمارے عورتیں، بوڑھی عورتیں، بزرگ عورتیں، جوان بچیاں بھیک مانگ رہی ہیں، بچے مانگ رہے ہیں، بوڑھے مانگ رہے ہیں، فلانا. اب ان میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا. یہ جن کو ہم ٹرانسجینڈر کیا کہتے ہیں ان کو، ایک زمانے میں ان کی روٹی چلتی تھی شادیوں بیاہوں پہ نا، یہ گایا وایا ناچا کرتے. اب سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں. میں نہیں جاتا باہر. ایک میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آرٹس از اے ہسٹری آف بلنڈرس، پلنڈرس اینڈ سرنڈرس. اقتصادی سرنڈر تم دیکھ رہی ہو، ان کے پلے کیا ہے جن کی زندگی روٹی کے گرد گھوم رہی ہے، 2 وقت کی روٹی. میں اتنا طاقتور مضبوط آدمی نہیں ہوں کہ میں اپنی زندگی قربان کر دوں. یہ موت ہے. حضرت عمر بن خطاب نے ایک بار کہا تھا کہ کاش میں امیر المومنین ہونے کی بجائے وہ اونٹ ہوتا، اونٹ کا چارہ ہوتا جس کو کھا کے اس نے جسم سے خارج کر دیا ہوتا. اب وزیر اعظم، وزیر کہتے ہیں وزر پانڈی کو، یہ بے غیرت انہاں دیاں اڑیاں جانیاں نہیں مکدیاں، انہاں دے نخرے نہیں مکدے، انہاں دے پروٹوکول ہی نہیں مکدے. اس لیے دفعہ میں خوش ہوں. مجھے 100 جنم ملیں، میں 100 بار جو کر رہا ہوں یہی کروں گا. آپ کو لگتا ہے آپ کے کیریئر میں کوئی ایسا مومنٹ تھا جب آپ کو لگا ہو کہ یہ بولنے کے لیے یا یہ کام کرنے کے لیے تو مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے تھا؟ نیور. میں تھوکتا بھی نہیں ہوں آنیسٹلی. لوکل ایوارڈس ٹکے ٹکے کے لوگوں کو ملتے ہیں. میں تو ٹھیک کرے سمجھتا ہوں ان کو. ہمارے ہاں جتنے ایوارڈ یہ ملدے پہ تمغے تمغے ملتے ہیں یہ تو کتوں بلوں کو ملتے ہیں. 5% میرٹ پہ ہوتے ہیں. مکی کتے بلے نا. یہ پچھلی دفعہ جو ہوا ہے لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کون ہے کون ہے. میرا کام میری عبادت ہے. بالکل کوئی شک شبہ نہیں ہے مجھے.
I'll be rewarded for my honesty. मैंने जिंदगी में बददियानती कभी नहीं की, कभी नहीं. ये तो बेकाऊ लोगों का एक मजमा है. आपके हिसाब से पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है? ये नहीं, मुश्किल सवाल है बेटा. आई थिंक वी आर टू लेट ऑलरेडी. जब तक एक नस्ल को, नई को अपने बच्चों की तरह तालीम, तरबियत नहीं देते, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं. मोटरसाइकिल पे 4 लाद के एक प्यारा पाकिस्तानी, एक बेगम 3-4 लेके वो दरमियान वाली लेन में, तो मारो वही मोटरसाइकिल. बेसिक तमीज़ें नहीं हैं. जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे एक पूरी नस्ल को, उसकी तरबियत नहीं करोगे. हमें तो 77 साल में सड़क पे चलना नहीं आया. 1 लीटर फ्यूल बचाने के लिए 20 सवारियां चिंची वाला, वो 1 वे. अपना और अपनी सवारियों को, उन डगरों को भी समझ नहीं होती. कहे ये क्या कर रहे हो ना, मुंह उनके खुले होते हैं, आसमान की तरफ देख रहे होते हैं. वो 1 लीटर बचाने के लिए पूरे के पूरे टब्बर तो नहीं होता, वो मुख्तलिफ किस्म की सवारियाँ 8-8 घुसी हुई. खुद वो वाटर टैंक पे बैठा होता है, इतने उसने घुसाए होते हैं अंदर. तो इसका क्या मुस्तकबिल होना है? इंसानी माशरे में क्या होता है? एक अशराफिया, एक एलीट होती है, एक अवाम. इस मुल्क में ये फैसला करना मुश्किल है कि अशराफिया ज़्यादा करप्ट है या आवाम ज़्यादा करप्ट है. कोई सर पैर ही नहीं है. गंदगी का मैंने आपको बता दिया. बच्चे हमारे यहाँ दौले शाह के चूहे से बदतर पैदा हो रहे हैं. जिन घरों में गुर्बत होती है वहाँ लड़ाई होती है, वहाँ मायूसी होती है, वहाँ डिप्रेशन होता है. उसका माहौल ही होता है कि उसमें परवान, बच्चा नॉर्मल परवान चढ़ ही नहीं सकता. सो जब तक आप एक नस्ल कम अज कम 20-25 साल, और हमारे जैसे लीडर्स हैं, इनके होते हुए ये सवाल ही नहीं पैदा होता. मैंने इस मुल्क को बद से बदतर होते देखा है. आपको लगता है कि औरतें बेहतर लीडर होती हैं और हमें कभी दोबारा एक फीमेल प्राइम बेटा मिनिस्टर जेंडर में मिलेगी? मैं नहीं, आई डोंट बिलीव इन जेंडर्स. क्रोमोसोम्स पढ़ के देखना कितना का फर्क होता है. कुछ भी नहीं. एक आध मेरा ख्याल है वो क्रोमोसोम का फर्क होता है, कुछ भी नहीं. आम नहीं आप देखते जिंदगी में कि एक औरत है वो मर्द बन गई है, एक मर्द है एक छोटी सर्जरी के बाद वो औरत बन गया. ये पढ़ते नहीं हो खबरें इस तरह. हाँ, जेंडर नहीं. औरत हो तो झांसी की रानी जैसी हो, रजिया सुल्तान जैसी, मैं भी मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता, कोई मदर टेरेसा जैसी हो, तो वो खूबसूरत इंसान है. इंसान, पर्सन, मेल फीमेल नहीं. बेटियों को पढ़ाना नहीं, ये फलां नहीं करना, जॉब नहीं, वो बच्चा 25 करोड़ पेट भरना है तुमने, बगैर तो इतना तो खुद खा जाते हो. उनके ऊपर भी कदगने. बाकी आपका माशाल्लाह जो फिक्री और मजहबी रहनुमा है, उनकी भी बातें समझ नहीं आती. शरीयत करते हैं. शरिया आखिरी बात, कोई लफ्ज़ शरीयत नहीं है, लफ्ज़ है शरिया. उसका मतलब है मुसलसल बहता हुआ पानी. रुक जाए तो अरबी में उसको कहेंगे आप करीहा. सूद का कारोबार. सबसे गलीज तरीन जो गुनाह जराइम है उनमें सूद, जिनमें बेटा आप, रिश्तों जैसी बेटी भी हमारी मुलव्वस है और मैं भी. कैसे? घर में जब ड्यू बिल आता है ना, ड्यू डेट है ना, उस तो बाद की होंगे वो सर्विस चार्ज, ये पता नहीं की, वो सूद है वो. यानी 1-4 दिन आप लेट हो गए, सूदी. मुल्क का नाम इस्लामिया, सूद का कारोबार. फेयर इलेक्शन का नतीजा भी अनफेयर होगा, चूंकि उनको मेरिट का ही नहीं पता. आपको सही और गलत की तमीज होगी बेटा तो वोट दोगे ना. और ये इतने अनपढ़ हैं. मां है डेमोक्रेसी की इंग्लैंड, उसकी तारीख उठा के देखो. औरतों को कब इजाजत मिली, किस एज में किसको मिली, एक प्रोसेस से गुजारे हैं. अब इसमें मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगी, वो आपने बताना है आपके बारे में कि सच है या रूमर है आपके बारे में.
ایک ہے کہ حسن نثار ایک دفعہ ایک ٹی وی شو سے باہر چلے گئے تھے کیونکہ انہیں بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا. تو یہ سچ ہے، یہ نہیں، زومر ہے؟ غصہ آتا ہے مجھے، لیکن یہ نہیں، میں کبھی باہر نہیں گیا، نیور. اگر میں آپ کو کہوں کہ ان لوگوں کو آپ نے کوئی ایڈوائس دینی ہے تو آپ سب سے پہلے عمران خان کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ اعتدال اور میانہ روی، یہ یاد رکھنا، دل کشادہ کرو. آپ اتنی اچھی باتیں بتائیں، اس پہ ختم کر دیتے اب. تھینک یو سو مچ فار واچنگ لنچ ود لیلاز ایپیسوڈ 4. I'll see you guys in the next episode. Mic's on, masks off.